ایک دفعہ ایک لڑکا جس کا نام علی تھا، اس کے والد کی پوسٹ ایک ایسی جگہ پر ہوئی جو جنگل کے قریب تھی۔ کیونکہ اس کے والد بہت بہادر تھے، اس لیے ان کا کام ایسی ہی جگہوں پر ہوتا تھا، جس کی وجہ سے علی بھی بہت بہادر تھا۔ علی اور اس کی چھوٹی بہن تھی۔ علی کی عمر 12 سال اور اس کی چھوٹی بہن کی عمر 5 سال تھی۔ علی اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دفعہ علی کی چھوٹی بہن نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایک سریلی آواز والی چڑیا کو دیکھا۔ چڑیا نیلے کلر کی تھی اور بہت پیاری تھی۔ وہ ان کے گارڈن میں چلی گئی۔ اس کی چھوٹی بہن نے علی سے کہا کہ مجھے یہ چڑیا چاہیے۔ علی اس کو لینے کے لیے گارڈن میں گیا تو وہ چڑیا آگے اڑ کے چلی گئی۔ علی اس کے پیچھے پیچھے جنگل میں پہنچ گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ جب وہ چلتے چلتے رکا تو اس کے ارد گرد گھنے جنگل کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ اتنے گھنے جنگل کو دیکھ کر گھبرا گیا کہ اچانک اسے آواز آئی کہ علی میری مدد کرو۔ جب اس نے دیکھا تو یہ سب چڑیا بول رہی تھی۔ اس نے چڑیا سے کہا کہ تم کیسے بول سکتی ہو؟ تم ایک جادوئی چڑیا ہو اور مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آئی ہو۔ اس نے کہا میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ مجھے ایک سچے اور ایماندار لڑکے کی ضرورت تھی۔ کیونکہ علی سچا اور ایماندار تھا تو چڑیا نے کہا کہ میری ایک سنہری پری ہے جس کو ایک بڑے بالوں والے ریچھ نما حیوان نے قید کر رکھا ہے۔ تم میری مدد کرو اسے بچانے میں، کیونکہ ایک سچا اور ایماندار بچہ ہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ علی نے کہا کہ میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ چڑیا نے کہا کہ مہربانی کر کے میرے ساتھ چلو۔ اب چڑیا آگے گئی اور علی اس کے پیچھے ایک غار تک پہنچ گیا۔ وہ غار میں جانے لگا تو چڑیا نے کہا کہ یاد رکھے نا کہ اگر تمہیں کوئی پیچھے سے آوازیں آئیں تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور کسی چیز کو بھی مت پکڑنا۔ اگر تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گے اور کسی چیز کو نہیں پکڑو گے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور شام ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل آنا ہے، کیونکہ شام ہوتے ہی اس حیوان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر دونوں غار کے اندر چلے گئے۔ علی کو پیچھے سے بہت خطرناک قسم کی آوازیں آئی، لیکن اس نے پھر بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اور پھر اس کے گھر والوں کی آوازوں میں آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ علی تھوڑا گھبرا گیا، لیکن اس نے سوچا کہ مجھے چڑیا نے پہلے ہی سمجھایا ہے، اس لیے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اللہ کا نام لے کر چلتا چلا گیا۔ پھر اچانک ساری آوازیں رک گئی، اور پھر کچھ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک پنجرے میں ایک پری قید تھی، اور پھر پری نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو علی نے بتایا کہ میرا نام علی ہے، مجھے نیلی چڑیا آپ کی مدد کے لیے یہاں لے کر آئی ہے۔ جیسے ہی وہ پنجرا کھولنے لگا تو پری نے کہا رک جاؤ، ہاتھ مت لگانا۔ علی نے وجہ پوچھی تو پری نے بتایا کہ یہاں پر پہلے بھی بہت سے لوگ خزانے کے چکر میں آئے ہیں اور وہ پتھر کے بن گئے ہیں۔ مجھے یہاں سے نکالنے سے پہلے تمہیں بڑے بالوں والے ریچھ نما حیوان کو مارنا ہوگا۔ علی نے کہا کہ میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ پری نے کہا کہ وہ دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگ جاتا ہے اور اس کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر تم اسے ابھی مارو گے تو تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ کالا پتھر پڑا ہے، اگر یہ تم اس پہ مارو گے، یہ جادوئی پتھر ہے، تو وہ اسی ٹائم مر جائے گا۔ علی اس پتھر کو لے کر چلا جاتا ہے۔ علی جیسے ہی اس ریچھ کے قریب پہنچتا ہے تو وہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے، وہ ریچھ اٹھ جاتا ہے۔ علی جلدی سے اس پہ پتھر مارتا ہے تو وہ ریچھ اسی ٹائم مر جاتا ہے، اور اس کی بہت تیز چیخنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور غار بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ علی وہاں سے جلدی سے آ جاتا ہے، اور پری بھی سب لوگوں کو جو پتھر کے بن چکے ہوتے ہیں اپنے جادو سے صحیح کر کے غار سے باہر نکال دیتی ہے، اور پری بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ پھر علی نیلی چڑیا کے پاس اس پری کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر وہ پری علی کو کہتی ہے کہ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں، آج سے میں تمہاری غلام ہوں۔ علی کہتا ہے کہ مجھے کوئی غلام نہیں چاہیے، میں تو اپنی بہن کے کہنے پر اس نیلی چڑیا کو لینے آیا تھا اور میں یہاں تک آ گیا، اب بس مجھے گھر پہنچا دو۔ پھر اس پری نے اس کو وہ نیلی چڑیا بھی دے دی اور اسے ایک سنہرے کلر کی چھڑی دی اور کہا کہ تمہیں جو چاہیے تمہیں اس چھڑی سے مل جائے گا، اور اگر پھر بھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو اس نیلی چڑیا کے ذریعے مجھے بلا لینا۔ علی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے علی اور تمام لوگوں کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی علی گھر پہنچا تو اس کے ماں باپ نے غصے سے پوچھا کہ تم اتنی دیر سے کہاں چلے گئے تھے؟ علی نے سارا
کچھ اپنے ماں باپ کو بتا دیا اور انہیں وہ سنہری چھڑی اور وہ چڑیا دکھائی، جس سے اس کے ماں باپ بہت خوش ہوئے اور علی کو شاباش دی، اور پھر اس کی بہن کو اس نے وہ چڑیا دے دی، جسے دیکھ کر اس کی بہن بہت خوش ہو گئی۔ تو یہی تھا کہانی کا اینڈ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اللہ حافظ۔